بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا۔ ایک ایسے مقدمے میں جس کے یہ لوگ مدعی لے تھے، قسم کے لیے سب ایک ساتھ آگے بڑھے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قسم کھانے کے لیے ان میں باہم پانسا ڈالا جائے کہ پہلے کون قسم کھائے۔ ایک شخص نے اپنا سامان دیکھ کر اللہ کی قسم کھائی کہ اسے اس سامان کا اتنا روپے مل رہا تھا، حالانکہ اتنا نہیں مل رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گاہکوں کو پھنسانے کے لیے قیمت بڑھانے والا سود خود کی طرح خائن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی کا مال لے سکے، یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ اپنے بھائی کا مال لے سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تصدیق میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے معمولی پونجی حاصل کرتے ہیں۔ الخلا پھر مجھ سے اشعث رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آج تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی تھی؟ میں نے ان سے بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی کا مال لے سکے، جہاں انہوں نے یوں بیان کیا کہ اپنے بھائی کا مال لے سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تصدیق میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے معمولی پونجی حاصل کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے اشعث رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آج تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی تھی؟ میں نے ان سے بیان کر دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی کا مال لے سکے، یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ اپنے بھائی کا مال لے سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے معمولی پونجی حاصل کرتے ہیں۔ الخلا پھر مجھ سے اشعث رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آج تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی؟ میں نے ان سے بیان کر دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک صاحب زمام بن شبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سلام کے متعلق پوچھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ نماز اور ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ تم نفل پڑھو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ روزے واجب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے جو تم اپنے طور پر نفل رکھو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا
تو انہوں نے پوچھا کیا جو فرض زکوٰۃ آپ نے بتائی ہے اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خیرات واجب ہے؟ وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سوائے اس کے جو تم خود اپنے طرف سے نفل دو۔ اس کے بعد وہ صاحب جی کہتے ہوئے جانے لگے کہ اللہ گواہ ہے، نہ میں ان میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے جہاں اپنے مقدمات لاتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے، قوت بیانیہ بڑھا کر رکھتا ہے، پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق غلطی سے دلوا دوں تو وہ حلال نہ سمجھے اس کو نہ لے، میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ ہرقل نے اس سے کہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز، سچائی، عفت، عہد کے پورا کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ نبی کی صفات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹی کہے، امانت دی گئی ہو تو اس نے اس میں خیانت کی، اور وعدہ کیا تو اسے پورا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین کے عامل علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مال آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہو، جان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال مجھے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر 500، پھر 500 اور پھر 500 گن دیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔